کمیٹی یا BC وہ عمل جس میں آپ کو بوقت ضرورت یکمشت رقم مل جائے اور ہر ماہ ایک تعین کردہ اماؤنٹ آپ لوٹاتے رہیں۔ کمیٹیاں ڈالنے کا رواج دنیا بھر میں ہے، مگر پاکستان میں اس میں بھی فراڈ یہ صفائی سے پیسے کھانے کا ہنر جانتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہوا ہے سینکڑوں خواتین کے ساتھ، جنہوں نے گھر بیٹھے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ایسی خاتون پر بھروسہ کر لیا جس کی شرافت ایمانداری کی گواہی خواتین گروپس کی ایڈمن نے بھی دی۔ کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے جب سدرا حمید نامی خاتون سوشل میڈیا گروپس پر کافی ایکٹیو ہوئی۔ پہل بنایا انہوں نے کروشیا سے بنے بچوں کے کپڑوں کا پیج اور آہستہ آہستہ ان گروپس کی ایڈمنز، ماڈریٹرز اور ممبرز کا اعتماد جیتا۔ ممبرز کا یہی کہنا ہے کہ خاتون نے محنت کر کے، دینی باتیں کر کے سوشل میڈیا خواتین گروپس کی ممبرز کے دل جیتے اور پھر اچانک سے کرنے لگی فلاحی کاموں میں مدد کی مانگ، جیسے کسی گروپ پر ڈال دیا کہ چچا بیمار ہے، کسی بچے کا علاج ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، اور اس طرح معصوم بیچاری ممبر سے پیسے ایٹھے۔ شکایات تو یہ بھی ملی ہے کہ محترمہ نے اسی پر بس نہیں کی، کبھی کسی سے قرضہ لیا تو کبھی مختلف گروپس پر اپنے کاروباری آرڈرز کی ایڈوانس رقم وصول کر کے وقت پر چیز بنا کر نہ دی اور یوں اپنی تجوریاں بھرتی رہیں۔ سدرا حمید گروپ ایڈمنز کا اعتماد تو پہلے ہی جیت چکی تھی۔ ہر کوئی سدرا حمید اور ان کی بہن فائزہ خلیل کی ایمانداری اور شرافت کی باتیں کر رہا تھا، اور پھر ایسے میں ہونے لگی ان کی جانب سے کمیٹیاں ڈالنے کی پوسٹ، جس میں ان کی گواہی دیتی رہی مختلف خواتین گروپس کی ایڈمن ٹیم، اور یہیں سے شروع ہوا جناب پھر کمیٹیاں ڈالنے کا کھیل۔ 1 2 3 4 نہیں بلکہ سدرا حمید نے 117 کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھی، وہ بھی چھوٹی بڑی ہر نوعیت کی، 5,000 سے 50,000 اور 50,000 سے 4 لاکھ تک کی کمیٹیاں۔ ان کمیٹیوں کے اکثر ممبرز تو سوشل میڈیا گروپس کی خواتین ہی تھی جو کبھی سدرا حمید سے ذاتی طور پہ نہیں ملی، لیکن وہ سدرا اور ان کی بہن فائزہ کی دینی باتوں سے متاثر تھی۔ یہی نہیں بلکہ ان خواتین نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے چچا، ماموں، نن، بھابھیوں سمیت پورے خاندان کی کمیٹیاں سدرا کے پاس ہی ڈالی ہوئی تھی۔ سدرا حمید نے شروع میں سب کا اعتماد جیتنے اور اپنی جگہ بنانے کے لیے وقت پر کمیٹیوں کی ادائیگیاں کی، اور چند ماہ بعد شروع کیا پیسے کھانے کا کالا دھندا۔ کبھی کسی کو آدھی کمیٹی دی تو کبھی کوئی کمیٹی توڑ دی، کبھی کسی کو اگلے ماہ کا وعدہ کر کے مقرر وقت پہ کمیٹی نہیں دی، اور یوں کرتے کرتے خاتون نے اپنے شوہر اور بہن کی مدد سے 117 کمیٹیوں کا مبینہ گبن کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں گھوسٹ کمیٹیاں بھی شامل تھی، یعنی کچھ ممبرز دکھاوے کے لیے تو موجود تھے لیکن حقیقت میں ان کا کسی کو اتا پتہ نہیں تھا۔ 117 کمیٹیاں، لاکھوں روپے ہر ماہ جمع ہونا اور کسی بھی حقدار کو نہ دینا، یوں یہ دھندا پہنچ گیا کروڑوں تک، وہ بھی کوئی 5-10 نہیں بلکہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے پورے 42 کروڑ روپے۔ اس کالے دھندے کا پردہ اس وقت چاک ہوا جب متاثرہ خواتین نے سوشل میڈیا ہی کے ذریعے اپنے رقوم کی ادائیگی کا مطالبہ داغنا شروع کیا۔ آغاز میں تو سدرا حمید نے انہیں لالی پاپ دی، یعنی کچھ رقم دے کر چپ کرانے کی ٹھانی، لیکن پھر اس کے فراڈ کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ سب کو چپ کرانا ان کے لیے ناممکن ہوا۔ اس پر بھی چالاک عورت نے اپنے سوشل اکاؤنٹ پر عوامی معذرت کی پوسٹ لگا کر پلو جھاڑنے کی کوشش کی، لیکن تب تک معصوم خواتین الرٹ ہو چکی تھیں۔ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ سدرا حمید، اس کے شوہر اور بہن فائزہ کے خلاف مہم چلی، جس کے بعد ایک ایک کر کے اس کمیٹی فراڈ کا شکار ہونے والے سینکڑوں افراد سامنے آنے لگے، جو اب بھی اس سولی پر لٹکے ہوئے ہیں کہ ان کی ادا کی ہوئی رقم واپس ملے گی بھی یا نہیں۔ دوسری جانب قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ سدرا حمید اپنے شوہر، بہن یعنی اپنے گینگ سمیت بیرون ملک فرار ہو چکی ہیں۔